السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ رب العالمین. پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 38. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت سو تم دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اس کا بدلہ ہے جو ان دونوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. اس آیت کی ہم تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ چور مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے، سزا دونوں کو برابر ملتی ہے اور ان دونوں کی سزا میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، اور نہ ہی ان پہ ترس کھایا جائے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چوری کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی کی محفوظ جگہ پر رکھی ہوئی چیز کو خفیہ طریقے سے اٹھا لینا بیسیکلی چوری کہلاتا ہے. پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا اللہ رب العزت نے دایاں ہاتھ کاٹنے کا کیوں حکم دیا. میجورٹی اگر ہم دیکھیں انسانوں کی، عموماً وہ اپنے جو کام ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے دایاں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھ کتنا کاٹا جائے، کونی تک کاٹا جائے یا کندھے تک کاٹا جائے. یہاں پر ہاتھ کو صرف ہتھیلی تک کاٹنے کا حکم دیا، کیونکہ دیکھیں عام طور پر جو اسلام ہے وہ گناہ کے مطابق سزا دیتا ہے اور دینے کا حکم بھی دیتا ہے. مثلا چوری میں ہاتھ استعمال ہوتا ہے تو صرف ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. زنا میں چونکہ پورا جسم انوالو ہوتا ہے، اس لیے پورے جسم انوالو ہونے کی وجہ سے کوڑے لگانے کا حکم دیا. یہاں پر اللہ رب العالمین عزیز ہے. عزیز کا جو معنی ہے عزت والا، غلبے والا. حکیم کا جو معنی ہے حکم دینے والا، حکمت والا، کہ اللہ رب العالمین اپنے حکمت سے سارے فیصلے کرتے ہیں. پھر آپ کے علم میں اور اضافہ کرتی چلوں کہ اب جو ہاتھ کاٹنے کی جو حد ہے وہ کن کن لوگوں پر مقرر ہے. عاقل اور بالغ پر، بچے پر چوری کی حد مقرر نہیں ہے. اسی طرح مجنون پر، نہ سمجھ، جس کی عقل کام نہ کر رہی ہو، جو نفسیاتی مریض ہو، تو ایسے لوگوں پر بھی چوری کی حد مقرر نہیں ہے کہ اگر وہ چوری کر لیں تو ان پہ حد مقرر نہیں ہوگی. پھر اسی طرح یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مالک جو چوری کر رہا ہے وہ بیٹا، خاوند یا بیوی تو نہیں ہے. کہ اسلام دیکھیں، اسلام نے حد مقرر نہیں کی کن کن لوگوں پر، کہ دیکھیں اگر باپ بیٹے کی پرمیشن کے بغیر اس کا مال لے لیتا ہے تو اس پہ چوری کی حد مقرر نہیں ہے. اسی طرح بیٹا جو ہے وہ باپ کا مال لے لیتا ہے تو اس پہ تعزیر تو ہو سکتی ہے لیکن چوری کی حد مقرر نہیں. پھر اسی طرح بیوی خاوند کا مال لے سکتی ہے، اسی طرح خاوند بیوی کا بغیر پرمیشن کے مال لے سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں حدیث میں بھی ہمیں واضح طور پہ یہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ ایک بیٹا آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا والد تو مجھے سارا مال لے جاتا ہے، لیے جا رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. دیکھیں یہ پروپر ہمیں حدیث میں بھی یہ الفاظ ملتے ہیں. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.